कुदरत वाला, सारे बंधन तोड़ने वाला, मेरा मसीहा कुदरत वाला, सारे बंधन तोड़ने वाला, बंधन तोड़ने वाले की, बंधन तोड़ने वाले की, हर पल हरदम जय जय हो। पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो। तेरी बंदगी करते रहे, तुझे धन्यवाद कहते रहे, तुझे हर पल तुझे हर दम सिजदा हम करते रहे, तेरी बंदगी करते रहे, तुझे धन्यवाद कहते रहे, तुझे हर पल तुझे हर दम सिजदा हम करते रहे। जो भी उसके दर पे आए, खाली हाथ कभी ना जाए, जो भी उसके दर पे आए, खाली हाथ कभी ना जाए, बरकत देने वाले की, बरकत देने वाले की, हर पल हर दम जय जय हो। पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो। हर घर में तेरी बंदगी हो, हर घर में तेरी बंदगी हो, तेरे नाम की जय जय हो। पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो। खुदावंद के पाक नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आइए हम अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और आज के जिंदा कलाम के लिए अपने खुदावंद से पाक रूह का मसा मांगे। आसमानी पिता, आपका शुक्र हो आपकी मौजूदगी के लिए। हम दिल से खुदावंद जी आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त आपका तख्त लग चुका है और तेरे लोग खुदावंद तेरी हुजूरी में है और तेरा खादम अपने आप को खुदावंद आपकी हुजूरी में पेश करता हूँ। अपने आप को तेरे बंदे में कोई ना तालीम है ना कोई सलाहियत है, लेकिन खुदावंद मैं तवक्कुल और भरोसा रखता हूँ कि खुदावंद अपने बंदे को पाक रूह के मसा से भरेगा और खुदावंद अपने बंदा की ज़बान बनेगा और अपना कलाम अपने बंदा के मुंह में डालेगा और इस कलाम के वसीले से हम सबों की ज़िंदगी से 100 गुना फल पैदा हो। पाक खुदावंद हमारी इस इल्तमास को सुन और कबूल कर। जो कुछ भी आपके कदूस नाम से मांगा है वो सब कुछ पा लिया है। आमीन। आइए आज का जिंदा कलाम देखें। कलाम पाक में से देखेंगे पैदाइश की किताब जो कलाम पाक में पुराने अहदनामा की पहली किताब है पैदाइश, उसका 3 बाब और उसकी हम देखेंगे पहली 20 आयात खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे।
پیدائش 3 باب اور اس کی پہلی 20 آیات خدا ان کے زندہ کلام میں سے ہم مل کر دیکھیں گے۔ اور سانپ کل دستی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اور انہوں نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چھپاؤں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنیں گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی
बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई मशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। इसी के साथ हम एक और हवाला देखेंगे, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत को हम देखेंगे। इस जिंदा कलाम में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे जो खुदावंद के इस जिंदा कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जो खुदा ने बनी नौ इंसान के लिए बिला रंग व तफरीक ये जिंदा कलाम बख्श दिया, ताकि इस कलाम की रहनुमाई में रहते हुए बनी नौ इंसान अपनी जिंदगियों को बसर कर सकें। हम देखते हैं जो अभी खुदा का जिंदा कलाम हमने देखा है, पैदाइश 3 बाब के उसकी पहली 20 आयत देखी हैं, और इसके साथ हमने एक और हवाला खुदा के जिंदा कलाम में से देखा, यूहन्ना की इंजील और उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत को देखा है। तो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज का जो हमारा कलाम है उसका जो मजमून है, जो उसका अनवान है, वो है जुदाई और मलाब। मेरे जो खुदा ने जब सारी चीज़ों को खलक कर लिया, तो उसके आखिर में खुदा ने जो है आदम और हवा को तख्लीक किया। और हम देखते हैं खुदा की कितनी अजीम और इलाही मोहब्बत है कि ऐसी जगह उसके लिए खुदा ने बनाई कि जहाँ पर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, किसी तरह कोई दुख नहीं था, बल्कि क्या था, आराम था। और उस बाग का नाम जो खुदा ने उसको दिया, उसको बागे अदन का नाम दिया। तो उस बाग में जो हम देखते हैं कि हर तरह के फलदार दरख्त और खुशबूदार जो है फूलों से भरा और लदा हुआ वो बाग था, और उसी में जो है नदियाँ भी बहती थी, और हर तरह के जो दीगर चीज़ें इंसान के लिए, आदम और हवा के लिए दरकार थी, वो सारी की सारी उसमें खुदा ने जो है उस घर में बाग अदन में
وہ مہیا کی ہوئی تھی خداوندوں کے خدا نے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم اس 3 باب کے اس حوالہ میں 3 کرداروں کو دیکھتے ہیں جو اس میں ہمیں نظر آتے ہیں، آدم، ہوا اور ابلیس، جو ایک سانپ کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، ابلیس کے روپ میں نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے اپنی تخلیق کو مکمل کر لیا تو ان کو جو ہے اس جگہ میں جو ہے باغ بہشت میں، آرام والی جگہ میں آدم اور ہوا کو ٹھہرایا۔ تو خدا جو ہے براہ راست ہم دیکھتے ہیں وہ آدم اور ہوا سے جو ہے وہ کیا کرتا تھا، ملاقات کرتا تھا۔ اور یہ ملاقات کس وقت ہوتی تھی؟ ٹھنڈے وقت میں جو ہے خدا ان کے ساتھ جو ہے ملتا تھا۔ اور میرے عزیزو، خدا جو نے جو ہے ان کے لیے ہر طرح کا آرام اس باغ میں خدا نے مہیا کیا ہوا تھا۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک اور جو ہمیں تیسرا کردار جو ابلیس کی شکل میں ہے، جو سانپ کی شکل میں ہے، اور وہ جو ہے وہ ہوا کو جو ہے وہ بکاتا ہے، اس لیے کہ خدا نے اس باغ میں رہنے کے لیے ایک کنڈیشن رکھی ہوئی تھی، ایک شرط رکھی ہوئی تھی۔ وہ شرط کیا رکھی ہوئی تھی کہ باغ کے بیچ میں جو درخت ہے اس کا پھل ہرگز نہ اس کو دیکھنا اور نہ اسے توڑنا اور نہ اسے کھانا۔ لیکن یہاں پر جو ایک تیسرا کردار ہمیں نظر آتا ہے شیطان کا، ابلیس کا، اس نے جو ہے ہوا کو بہکایا اور اس نے میٹھی میٹھی باتیں کر کر اس کو پھسلا لیا۔ اس بات پر اس نے آمادہ کر لیا، اس بات پر اس کو جو ہے ہوا کو ایگری کر لیا کہ جس روز تم لوگ اس پھل کو کھاؤ گے تمہاری آنکھیں جو ہے بند ہیں، یہ آنکھیں کھل جائیں گی میرے عزیزو۔ لیکن در حقیقت وہ ان کی تباہی کے لیے جو ہے وہ سامان جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا تھا انسان کو، اور خدا کی محبت میں وہ خلا پیدا کرنا چاہتا تھا، وہ جدائی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ کون جدائی پیدا کرنا چاہتا تھا؟ ابلیس جو شیطان کے روپ میں تھا، وہ انسان اور خدا کا جو ہے وہ جدائی جو ہے وہ ڈالنا چاہتا تھا۔ اور میرے عزیزو، وہ عورت اس کے بہکاوے میں آ گئی، شیطان کے کہنے میں آ گئی، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس پھل کے طرف جو درخت بیچ میں تھا، جس کا آرڈر خدا نے دیا ہوا تھا، حکم دیا ہوا تھا نہ توڑنے کا۔ اس نے اس پھل کو توڑا اور کھا لیا، خود بھی کھایا اور اپنے ساتھی کو بھی اس نے یہ پھل دیا اور اس نے بھی کھا لیا، اور دونوں نے وہ اس پھل کو ابلیس کے بہکاوے میں آنے کے باعث خدا کی حکم عدولی کر دی، اس پھل کو توڑ لیا اور کھا لیا، اور ان کی بند آنکھیں جو ہے وہ کھل گئیں۔ اور جب آنکھیں کھل گئی تو انہوں نے جو اپنے آپ کو دیکھا اور وہ شرمانے لگے۔ کیوں شرمانے لگے؟ کہ ان کے جو اپنے آپ کو انہوں نے ننگا کر لیا، اور ننگا کرنے والا کون تھا؟ ابلیس کرنے والا ان کو ننگا کرنے والا تھا۔ جو ان کی پاکیزگی تھی اس کو خدا، اس ابلیس نے اس پاکیزگی کو ختم کر دیا، اور خدا کے تعلق کو بھی اس نے جو ہے تڑوا دیا۔ اور جب خدا جو ہے ملنے کے لیے آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، آدم آدم، ہوا
کہاں ہو جو حسب دستور خدا آتے ہیں ٹھنڈے وقت میں لیکن کوئی آواز نہیں دیتے، لیکن وہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے جب وہ آواز نہیں دیتے تو کہتے ہیں کہ خداوند ہم کیا ہیں، ننگے ہو چکے ہیں۔ میرے عزیزو، ابلیس کا کیا کام ہے؟ انسان کے تعلق کو خدا سے تڑوانا اور ننگا کرنے کا اس کا کام ہے۔ وہ جو ہے وہ شرمندگی کی طرف بڑھا دیتا ہے، اور وہ ننگے ہونے کے باعث خدا کے سامنے کیوں پیش نہیں ہو رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ ننگے ہو چکے تھے، وہ شرم محسوس کر رہے تھے خدا کے سامنے پیش ہونے کے باعث۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا انہوں نے اپنے آپ کے لیے چھپانے کے لیے لنگیاں جو چمڑے کی بنائیں اور اپنے بدن کو ڈھانپا، اپنی جسمانی شرم کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے بدن کو ڈھانپ لیا۔ لیکن جو ابلیس کا کام تھا، جو شیطان کا کام تھا، اور ابلیس کا کام کیا تھا؟ ننگے کرنا، خدا اور انسان کی جدائی ڈالنا تھا۔ وہ اس میں کامیاب ہوا۔ لیکن خدا اس دنیا سے کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا۔ جو خدا آدم اور حوا سے ہوئی، ایک آدم کے باعث جدائی ہوئی تو دوسرے آدم کے باعث ہم دیکھتے ہیں خدا نے کیا کروا دیا؟ ملاپ کروا دیا۔ جیسا کہ ہم نے یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت میں دیکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا پائے؟ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خداوندوں کے خدا نے جو محبت کی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور بیٹے کی محبت ہم دیکھتے ہیں کتنی عظیم ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کہ جو جدائی جو آدم نے کروائی تھی، دوسرے آدم نے آ کر اپنے آپ کو صلیب پر کھینچا، اپنا لہو بہایا اور لہو سے قیمت ادا کر دی بنی نوع انسان کی۔ اور جو خدا اور انسان کا اب جو جدائی ہو چکی تھی، اب خداوندوں کے خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے جو ہے کفارہ دے کر، لہو بہا کر پھر سے خدا اور انسان کا جو ہے ملاپ کر دیا۔ کس نے ملاپ کرایا؟ یسوع مسیح نے، خدا کے بیٹے نے ملاپ کرایا۔ کیسے ملاپ کرایا؟ اپنے جان کا فدیہ دے کر، بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دے کر، بنی نوع انسان کو خدا نے اپنے لہو سے خرید لیا اور اس جدائی کے خلا کو ختم کر دیا۔ پیارے پربھو نے، پیارے یسوع نے اس خلا کو ختم کیا، اور پھر سے خدا اور انسان کا تعلق جو ہے وہ جوڑ دیا۔ آج کے اس زندہ کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔